بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے فَإِن لَمْ يَذْكُرْ زِرَاعَتَهَا أَوْ مَا يَزْرَعُ فِيهَا لَمْ يَصِحَّ إِن لَمْ يَعُمَّهُ بِأَنْ قَالَ ازْرَعْ فِيهَا مَا شِئْتَ وَهَذَا بِخِلَافِ الدَّارِ فَإِنَّ اسْتِئْجَارَهَا يَقَعُ عَلَى السُّكْنَ عَلَى مَا مَرَّ فإن زرعها ومضى الأجل عاد صحيحا وهو الاستحسان، ووجهه أن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد، وعند محمد رحمه الله لا يعود صحيحا وهو القياس. ومن استأجر جملا إلى مصر ولم يسم حمله وحمل المعتاد فنفق لم يضمن، لأن الإجارة فاسدة فالعين أمانة كما في الصحيحة، وإن بلغ فله المسمى أي استحسانا كما ذكرنا في مسألة الزراعة، فإن خاصم قبل الزرع أو الحمل نقض عقد الإجارة، أي إن خاصم المتعاقدان قبل الزرع في مسألة إجارة الأرض بلا ذكر الزرع وقبل الحمل في هذه المسألة ينقض القاضي العقد. باب من الإجارة. الأجير المشترك يستحق الأجر بالعمل فله أن يعمل للعامة، إنما أدخل الفاء في قوله فله لأن هذا مبني على ما سبق، لأن الواجب عليه أن يعمل هذا العمل من غير أن يصير منافع الأجير للمستأجر، فسمي بهذا أي بالأجير المشترك كالصباغ ونحوه. ولا يضمن ما هلك في يده وإن شرط عليه الضمان وبه يفتى. اعلم أن المتاع في يده أمانة عند أبي حنيفة رحمه الله، فلا يضمن إلا بالتعدي كما في الوديعة، وعندهما يضمن إلا إذا هلك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه والحرق الغالب. أما إذا سرق والحال أنه لم يقصر في المحافظة يضمن عندهما كما في الوديعة التي تكون بأجر، فإن الحفظ مستحق عليه. وأبو حنيفة رحمه الله يقول الأجرة في مقابلة العمل دون الحفظ فصار كالوديعة بلا أجر. أما إن شرط الضمان فعند بعض المشايخ رحمهم الله إنه يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند بعضهم إنه لا يضمن. وفي المتن اختار هذا لأن شرط الضمان في الوديعة باطل، لكن يمكن أن يقال إذا شرط الضمان هنا صار كأن الأجرة في مقابلة العمل والحفظ جميعا ففارق الوديعة التي لا أجر فيها. یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر جو پہلا مسئلہ مذکور ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ معقود علیہ کا مجہول ہونا، اس میں جہالت کا پایا جانا۔ اس کے تحت جو مسئلہ اس کو دیکھیے فَإِن لَمْ يَذْكُرْ زِرَاعَتَهَا، زمین کرائے پر لی اور اس نے یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ اس کے اندر کھیتی باڑی کرے گا، او ما یزرع فیہا، یا پھر اس چیز کو بیان نہیں کیا جو اس کے اندر بوئے گا، مثلا گندم اس کے اندر بوئے گا یا اس کے اندر سبزی لگائے گا، یہ ذکر نہیں کیا، لم یصح، تو یہ عقد اجارہ درست نہیں ہوگا۔ یعنی زمین لی، اس کے اندر دو چیزیں بیان کرنا ضروری تھی، ایک یہ کہ وہ اس کے اندر کھیتی باڑی کرے گا، دوسرا یہ کہ کھیتی باڑی کس چیز کی کرے گا، چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اگانے سے زمین کا نقصان نہیں ہوتا، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے زمین میں نقصان آتا ہے، کمی آتی ہے، تو اس لیے ان دونوں چیزوں کی وضاحت عقد اجارہ کے اندر ضروری ہے جب زمین کو لیا جا رہا ہو۔ إِن لَمْ يَعُمَّهُ، اس صورت میں جب اس نے عمومی اجازت نہ دی ہو، یعنی یا تو عمومی طور پر اجازت دی جائے یا پھر صراحت کی جائے۔ بِأَنْ قَالَ ازْرَعْ فِيهَا مَا شِئْتَ، اس کی مثال یہ ہے کہ اس نے کہا جو آپ اس کے اندر بونا چاہیں وہ بوئیں، یعنی جو لگانا چاہیں وہ لگائیں، تو اس صورت کے اندر پھر وہ جو چیز بھی بوئے گا اس کے اندر اس کو اجازت ہوگی۔ تو معقود علیہ یہاں پر دیکھیں مجہول ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے زمین جو اجارے پر لے رہا ہے اس میں۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الدَّارِ، یہ جو مسئلہ ہے یہ دار گھر کے مسئلے کے برعکس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّ اسْتِئْجَارَهَا يَقَعُ عَلَى السُّكْنَ عَلَى مَا مَرَّ، جیسے پہلے گزر چکا کہ جب گھر اس نے کرائے پر لیا تو اس سے جو منفعت اٹھائے گا وہ طے شدہ ہے کہ وہ اس کے اندر رہائش اختیار کرے گا، تو جب رہائش اختیار کرنا یہ خود ہی مصرح ہے، معروف ہے، تو پھر اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر جہالت کو ختم کر دیا جاتا ہے تو عقد درست ہو جائے گا،
آپ اس کو اس قاعدے کے تحت بھی سمجھ سکتے ہیں، اذا زال المانع عاد الممنوع، جب رکاوٹ ختم ہو گئی تو اس رکاوٹ کی وجہ سے جو امور رکے ہوئے تھے وہ ثابت ہو جائیں گے۔ عبارت دیکھیے، فَإِن زَرَعَهَا، اگر اس نے مطلقاً زمین زراعت پہ لی تھی، عمومی اجازت بھی نہیں تھی اور صراحتاً بھی اجازت نہیں تھی، کلمات نہیں بولے گئے تھے، لیکن اس نے اس کے اندر کوئی کھیتی باڑی کر لی، اس کے اندر کچھ بو دیا، وَمَضَى الْأَجَلُ، اور مدت بھی گزر گئی، عاد صحیحاً، تو یہ معاملہ اب درست ہو جائے گا۔ قیاساً تو درست نہیں ہوگا لیکن استحساناً درست ہو جائے گا۔ وَهُوَ الْإِسْتِحْسَانُ، اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان الجہالۃ، کہ جو جہالت تھی، ارتفعت قبل تمام العقد، عقد کے مکمل ہونے سے پہلے ختم ہو گئی ہے، کہ اس نے اس زمین کے اندر کھیتی باڑی کی، اس سے جو منفعت اٹھائی اس نے وہ معلوم ہو چکی ہے، اور جو موجر ہے اس کی طرف سے کوئی جھگڑا بھی نہیں پایا گیا۔ تو عقد کے مکمل ہونے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے جو جہالت تھی وہ زائل ہو گئی، تو جہالت کے زائل ہونے کی وجہ سے جو حکم صحت تھا، درست ہونے کا حکم تھا، وہ بھی لوٹ آئے گا۔ وعند محمد رحمہ اللہ لا يعود صحیحا، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ درست نہیں ہو سکتا، اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اس کے بعد دو اصول ذکر کیے گئے ہیں خاتمہ کے طور پر آخر میں، اس باب کے آخر میں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اجرت پر لی جانے والی چیز امانت ہوتی ہے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ معروف جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جیسے وہ عقد کے اندر مشروط ہیں۔ دیکھیے، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ جَمَلًا إِلَى مِصْرَ، اور جس نے اونٹ لیا اجرت پر شہر جانے کے لیے، وَلَمْ يُسَمِّ حَمْلَهُ، اور اس نے اس کا بوجھ بیان نہیں کیا کہ کتنا وزن اس پر لادے گا، وَحَمَلَ الْمُعْتَادَ، اور اس نے عادت کے موافق یا جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اس جیسے جانور پہ لادا جاتا ہے وہی اس پر لادا، فَنَفَقَ، جانور ہلاک ہو گیا، لَمْ يَضْمَنْ، تو وہ ضامن نہیں ٹھہرے گا۔ وجہ دو ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے پاس امانت کی حیثیت سے تھا جانور، اور امانت کی حیثیت سے جو چیز ہلاک ہوتی ہے اگر اس میں تعدی نہ پائی جائے تو اس کا انسان ضامن نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو اس نے معتاد یعنی اس کے موافق وزن لادا ہے تو یہ عقد کے اندر مشروط ایک قسم کا ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ عام طور پہ عرف کے اندر اتنا ہی وزن اس پر لادا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں لأن الإجارة فاسدة، چونکہ اجارہ فاسدہ ہے، فالعین امانت، یہاں پر جو اجارہ پر لی گئی چیز ہے اس کی حیثیت امانت کی ہے، کما فی الصحیحہ، جیسا کہ اجارہ صحیحہ کے اندر ہوتا ہے کہ جو عین ہے اس کی حیثیت امانت کی ہے، اور امانت بغیر تعدی کے ہلاک ہو تو اس میں کسی قسم کا ضمان نہیں آتا۔ کما فی الصحیحہ سے مراد کما فی الاجارۃ الصحیحہ ہے۔ وَإِن بَلَغَ فَلَهُ الْمُسَمَّى، اگر وہ مقام پر پہنچ جاتا ہے تو جو انہوں نے طے کیا تھا اس کی ادائیگی کرے گا، استحساناً یہ ادائیگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جہالت تھی وہ عقد کے تمام ہونے سے پہلے اور جھگڑے کے پیش آنے سے پہلے ختم ہو چکی ہے، تو اب اس معاملے کو ناجائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ کما ذکرنا فی مسئلۃ الزراعۃ، جیسا کہ زراعت کے مسئلے کے اندر یہ بات واضح ہو چکی ہے، بیان ہو چکی ہے سبق کی ابتدا کے اندر جو مسئلہ ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد فَإِنْ خَاصَمَا قَبْلَ الزَّرْعِ أَوِ الْحَمْلِ، اگر جھگڑا ہو جاتا ہے کھیتی باڑی سے پہلے یا بوجھ لادنے سے پہلے، یعنی عقد اجارہ ہو گیا، ابھی تک اس نے کام شروع نہیں کیا کھیتی باڑی کا یا وزن لادا نہیں اور آپس میں جھگڑا ہو گیا، نقض عقد الاجارۃ، نقض پڑھیں گے تو اس کا فاعل قاضی ہوگا جو کہ آگے شرح میں اس کو ذکر کر رہے ہیں، اور نقض عقد الاجارۃ پڑھیں گے تو پھر یہ مجہول کا ترجمہ کریں گے کہ عقد اجارہ توڑ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ ای ان خاصم المتعاقدان، مطلب یہ ہے کہ متعاقدین جنہوں نے آپس میں معاملہ کیا اجارہ کا وہ جھگڑ پڑے، قبل الزرع فی مسئلۃ اجارۃ الارض، زمین کو جو اجارہ پر دیا گیا اس مسئلے میں کھیتی باڑی کرنے سے پہلے، بلا ذکر الزرع، جس میں انہوں نے وضاحت نہیں کی تھی کہ اس میں کھیتی باڑی کی جائے گی، وقبل الحمل فی هذه المسئلہ، اور یہ جو دوسرا مسئلہ ہے اس کے اندر بوجھ لادنے سے پہلے جانور پر اگر آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، ينقض القاضی العقد، قاضی اس عقد کو ختم کر دے گا، جب عقد ختم ہوگا تو پھر محل نزاع ہی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ہے باب من الاجارہ، اجارہ سے متعلقہ ایک باب۔ اس کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے مختلف مسائل اجارہ سے متعلق ذکر کیے ہیں،
ابتدائی جو مسائل ہیں یہ اجیر مشترک سے متعلق ہیں، پھر اس کے بعد اجیر خاص کا بیان بھی آئے گا، لیکن چونکہ عبارت میں تعریفات نہیں ہیں پہلے تعریفات ذکر کر دیتا ہوں، اجیر مشترک کس کو کہتے ہیں، اجیر خاص کس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اجیر مشترک اور اجیر خاص کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ سب سے بہترین جو اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے، جو جامع ترین تعریف ہے کہ الاجیر المشترک من يعمل لا لواحد او يعمل لواحد عملا غیر موقت او يعمل له عملا موقتا بلا تخصیص۔ اجیر مشترک اس کو کہتے ہیں جو ایک فرد کے لیے کام نہ کرے یا پھر کسی ایک فرد کے لیے کام کرے، وہ کام ایسا ہو جو غیر موقت ہو، یعنی ایسا نہیں کہ صبح سے شام تک اسی کے کام کے ساتھ لگا رہے گا، بلکہ وہ اس کا کام غیر موقت صورت میں کرے گا، اور اگر موقت صورت میں بھی اس کے لیے کام کرتا ہے تو اس میں اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اپنی رضامندی اور چاہت سے وہ ایسا کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو اجیر ہوگا اس کو اجیر خاص کہیں گے۔ اب آئیے اجیر مشترک سے متعلقہ مسائل کی طرف۔ فرماتے ہیں الاجیر المشترک یستحق الاجر بالعمل، اس کو الاجیر العام بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ مشترک جو اجیر ہے یستحق الاجر بالعمل، وہ اس وقت تک اجرت کا مستحق نہیں ہوتا جب تک کام مکمل نہ کر لے، یعنی کام کرے گا اس کے بعد وہ اجرت کا مستحق ہوتا ہے۔ فَلَهُ أَن يَعْمَلَ لِلْعَامَّةِ، اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دیگر لوگوں کے لیے بھی، عام لوگوں کے لیے کام کرے، یعنی سب لوگوں کے لیے کام کرے۔ انما ادخل الفاء، یہ جو فَلَهُ کے اندر فا ہے، فرماتے ہیں یہ اس لیے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے یہ فَلَهُ أَن يَعْمَلَ، لأن هذا مبنی على ما سبق، چونکہ یہ جو حکم ہے فَلَهُ أَن يَعْمَلَ لِلْعَامَّةِ، اس کی بنیاد قبل جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ يستحق الأجر بالعمل، لأن الواجب علیہ، چونکہ اس پر لازم ہے أن يعمل هذا العمل، کہ وہ یہ کام کرے، من غیر أن يصير منافع الأجیر للمستأجر، لیکن اس کے باوجود بھی اجیر کی جو منافع ہیں وہ مستأجر کی ملک نہیں بن سکتے۔ فَسُمِّيَ بِهَذَا أَيْ بِالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ، اس لیے اس کو اجیر مشترک کہا گیا ہے کہ کسی ایک فرد کے ساتھ یہ خاص نہیں ہوتا۔ مثال دی ہے کہ الصباغ ونحوہ، جیسے رنگ ساز ہے یا دھوبی ہے، ان کی مثال ہے کہ یہ جب جس کے لیے مرضی کام کریں، ضروری نہیں ہے کہ جب ایک شخص نے ان کو کپڑا دیا تو اب اس کا وقت ان کے ساتھ مقید ہو گیا، اب کسی اور کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جس کے لیے جب مرضی کام کرے۔ ہاں اگر اس نے یہ شرط لگائی کہ آپ میرا کام مکمل ہونے سے پہلے کسی اور کا کام نہیں کریں گے، اور اس نے اس کو قبول بھی کر لیا، تو پھر اس کو اس قید کی اور اس شرط کی رعایت رکھنی پڑے گی، لیکن اگر وہ مخالفت بھی کرتا ہے اس کے باوجود اس شرط کی، تو پھر بھی اجارہ درست رہے گا اور اس کو اجرت ملے گی۔ ہاں اگر پہلے کی چیز میں یا کام میں کوئی نقصان ہو گیا یا اس کی جو شرط توڑے گی اس کی وجہ سے کوئی کمی آ گئی، تو پھر وہ اس کا مواخذہ کر سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَضْمَنُ مَا هَلَكَ فِي يَدِهِ، کہ اجیر مشترک ضامن نہیں ہوگا اگر اس کے پاس کوئی چیز ہلاک ہو جاتی ہے، یعنی جو بطور اجرت جس پر اس نے کام کرنا تھا وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو جاتی ہے تو وہ ضامن نہیں ٹھہرے گا۔ وَإِن شُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، اگرچہ عقد کے وقت یہ شرط ہی کیوں نہ لگا دی گئی کہ اگر چیز ہلاک ہو گئی تو آپ سے ضمان لیا جائے گا، وَبِهِ يُفْتَى، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اعلم ان المتاع فی یدہ امانۃ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ بات آپ کو یاد رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اجرت پر جو چیز انسان حاصل کرتا ہے کام کرنے کے لیے اس کی حیثیت امانت کی ہوتی ہے۔ فلا یضمن الا بالتعدی، تو وہ جب تک تعدی نہ ہو اس کا ضامن نہیں بنے گا، کما فی الودیعۃ، جیسے کہ ودیعت کا اصول ہے۔ وعندہما، صاحبین کے نزدیک، یضمن، وہ ضامن ٹھہرے گا، الا اذا ہلک بسبب لا يمكن الاحتراز عنہ، ہاں اگر کسی ایسے سبب سے وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے جس سے بچنا اس شخص کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، کالموت حتفا فی، جیسے وہ اپنی موت آپ مر جائے، والحرق الغالبی، ایسی آگ جلی جس کے اندر چیزوں کا جلنا ختم ہونا وہ لازمی امر تھا۔ اما اذا سرق والحال انه لم يقصر في المحافظة يضمن عندهما، البتہ اگر چیز چوری ہو جاتی ہے
اور اس شخص نے حفاظت میں کسی قسم کی کمی بھی نہیں کی تو صاحبین کے نزدیک پھر بھی وہ ضامن ٹھہرے گا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک اگر وہ چیز کی اس سے ہلاک ہو جاتی ہے تو ہلاکت کے سبب کو دیکھیں گے، سبب ایسا ہے کہ جس سے وہ اس کو بچا ہی نہیں سکتا تھا تو پھر تو اس پر ضمان نہیں آئے گا۔ اگر سبب ایسا ہے جس سے وہ بچا سکتا تھا تو اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے حفاظت کی ہے یا نہیں کی ہے، بہر صورت وہ ضامن ٹھہرے گا، اس لیے کہ صاحبین کے نزدیک اس کا جو قبضہ ہے وہ قبضہ ضمان ہے، نہ کہ قبضہ ودیعت ہے کہ جس کی بنیاد پر تعدی کو شرط قرار دیا جائے۔ کما فی الودیعۃ التی تکون باجر، فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ودیعت رکھی ہے لیکن ودیعت کے بدلے اجرت بھی لی ہے، تو وہاں پر جیسے قبضہ زمان ہوتا ہے یہاں پر بھی قبضہ زمان ہوگا۔ فإن الحفظ مستحق علیہ، حفاظت اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ وابو حنیفہ رحمہ اللہ یقول، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاجرت فی مقابلۃ العمل دون الحفظ، یہ جو اجرت اس کو دی گئی ہے یہ کام کی دی گئی ہے، اس نے جو عمل کرنا ہے اس کی دی گئی ہے، نہ کہ حفاظت کی دی گئی ہے۔ فصار کالودیعۃ بلا اجر، تو یہ ایسے ہے جیسے بغیر اجرت کے ودیعت کی حفاظت کرنا کہ اس میں تعدی ہو تو پھر آدمی ضامن ٹھہرتا ہے وگرنہ ضامن نہیں ٹھہرتا۔ اب کیونکہ اوپر ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں، ایک تو چیز کا ہلاک ہونا اور ایک یہ کہ چیز ہلاک ہو گئی اور عقد کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں گے وگرنہ آپ پر تاوان آئے گا، تو یہ جو تاوان آنے والا جملہ ہے اس سے متعلق آگے وضاحت دیکھیے۔ اما ان شرط الضمان، البتہ اگر ضمان کی شرط لگائی گئی کہ اگر آپ حفاظت نہیں کریں گے تو آپ پر ضمان آئے گا، فعند بعض المشائخ رحمهم اللہ، تو بعض مشائخ کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہ یضمن عند ابی حنیفہ، ان کے نزدیک یہ ضامن ٹھہرے گا، وعند بعضهم، اور بعض مشائخ کا قول یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک بھی انہ لا یضمن، وہ ضامن نہیں ٹھہرے گا۔ وفی المتن اختار ھذا، یہ جو ہم نے کتاب کے متن میں پڑھا نا، وان شرط علیہ الضمان وبہ یفتیٰ، تو متن کے اندر اسی قول کو لیا گیا کہ لا یضمن، وہ ضامن نہیں ٹھہرے گا، لأن شرط الضمان فی الودیعۃ باطل، کیونکہ ودیعت کے معاملے کے اندر ضمان کو مشروط قرار دینا یہ باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ودیعت عقد تبرع ہے اور عقد تبرع کے اندر ضمان کی شرط لگانا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن یمکن ان یقال، لیکن یہ ممکن ہے کہ کہا جائے اذا شرط الضمان ها هنا، کہ جب اس معاملے میں شرط لگائی گئی صار كأن الأجرة في مقابلة العمل والحفظ جميعا، تو یہ جو اجرت ہے یہ گویا کام اور حفاظت دونوں کے مقابلے میں ہے، دونوں کے عوض میں ہے۔ ففارق الودیعۃ التي لا اجر فيها، تو یہ معاملہ بھی ودیعت سے مختلف ہوگا، ایسی ودیعت جس کے اندر اجرت نہیں ہوتی۔ یہ شارح رحمہ اللہ کی طرف سے آخر میں بات ذکر کی گئی ہے جو کہ صاحبین کے قول کو تقویت پہنچاتی ہے کہ اگرچہ آپ اس کو تشبیہ دیں کہ ایسی ودیعت ہے جس میں اجرت نہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ ضمان کا کلمہ بول دیتا ہے یا تاوان کو مشروط قرار دیتے ہیں تو پھر تاوان آنا چاہیے۔ اور امام صاحب کی بھی جو دو اقوال ہیں ان میں سے پہلے قول کو یہ تقویت دیتا ہے، اس کے ذریعے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔